إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے بندوں کے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ہدایت کے معاملے میں بھی اور اپنی دنیا کی ضرورتوں کے معاملے میں بھی. لہذا جیسے آپ نے سنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگیں. ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی میں انسان کی دنیا کی ضرورتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا انسان اللہ کا محتاج ہے. جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے دنیا میں جو ضرورتیں اس کی ہیں، کھانا پینا لباس اور اسی طرح سے دوسری ضرورتیں، یہ اگر اس کے پاس نہ ہوں تو بھی انسان کی عبادت میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کے لیے ایک انسان اللہ کا محتاج ہے. جب تک اللہ اس کی مدد نہ کرے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نہ وہ دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی حاجات حاصل کر سکتا ہے. جو اس کی دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہیں، اور جو آخرت کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا رزق طلب کرنا چاہیے. لیکن رزق کا معاملہ یہ ہے کہ رزق حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی. ایک انسان حلال طریقے سے بھی رزق حاصل کر سکتا ہے اور حرام سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام رزق کو منع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم حلال ہی کو حاصل کریں. پھر اس حلال رزق کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض غلطیوں کی وجہ سے اس رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، اور بعض اعمال کے نتیجے میں تھوڑا رزق بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ دنیا میں ایسے اسباب اور وسائل اختیار کرے کہ چاہے اس کی کمائی تھوڑی ہو، چاہے اس کی چیزیں تھوڑی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں ایسی برکت ڈال دے کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائے. اس کو برکت کہتے ہیں. برکت کے معنی ہے خیر کا زیادہ ہونا اور اس میں بقا پیدا ہونا، کہ ایک چیز بڑھ جائے اور وہ کافی ہو جائے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی برکت کے لیے وہ اعمال کرے جن سے برکت ملتی ہے. برکت دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ہے کہ ایک آدمی کسی کاؤنٹر پر جا کر کہے مجھ کو برکت دیجیے، نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بٹن دبا دے، کوئی مشین بنا لے، دنیا میں برکت نہیں ملتی ہے. برکت اللہ کے دیے بغیر نہیں ملتی ہے. لہٰذا انسان کو اللہ ہی سے برکت کی دعا کرنا چاہیے اور وسائل اختیار کرنا چاہیے جس سے برکت ہوتی ہے. آج کی اس گفتگو میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ ہم وہ اسباب دیکھیں گے جن سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. کھانا پینا لباس، دنیا کی چیزیں، مال و متاع، اس میں جو بھی دنیا کی چیزیں انسان کی ہیں، جو ضروریات ہیں، ان ضروریات میں اللہ کی طرف سے برکت کیسے آتی ہے، کیسے آدمی کا رزق بڑھتا ہے، ایک ایک کر کے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک ایسا دور ہے جس میں انسان بڑی پریشانی اور تنگیوں میں جی رہا ہے. مسائل ایک کے پیچھے ایک انسان کے آتے ہیں، اور
اس میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے کمائی کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں ایسی برکت ہو کہ وہ کافی ہو جائے، اور اللہ نے اس کا راستہ بتلایا۔ لہٰذا اس کا راستہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ ان اعمال کا اہتمام زندگی میں آدمی لائے، زندگی میں برکت آئے گی۔ کسی کی بھی زندگی میں آ سکتی ہے، اس کے لیے کسی آدمی کا عرب ہونا یا پڑھا لکھا ہونا یا اس طرح سے کوئی خاص اس میں صفت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر آدمی اگر ان اعمال کا اہتمام کرے برکت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اعمال کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں جن سے برکت ملتی ہے۔ نمبر 1، ایمان۔ ایمان کی پختگی آدمی میں ہو، اس کا یقین مضبوط ہو اللہ پر، اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ تو ایمان اگر زندگی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی پختگی کے مطابق اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے تقویٰ بھی ہے کہ ایک انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کی زندگی میں پابندی ہو، وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی بجائے اللہ کے حکموں کا خیال اور لحاظ رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتے، دو کام کرتے، ایمان اور تقویٰ اگر ان کی زندگی میں آ جاتا، لفتحنا علیہم برکات من السماء، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ان کے لیے ہم آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہم ان پر برکتیں نازل کرتے، ہم ان کے لیے برکت کا دروازہ کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ کب؟ جب ان کی زندگی میں، اگر ان کی زندگی میں ایمان ہوتا، اگر ان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ پہلا سبب زندگی میں برکت آنے کا کیا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو اونچا کرے، آدمی اپنے ایمان کو بہتر بنائیں، پکا اور پختہ بنائیں، اور اسی طرح سے زندگی میں تقویٰ لائیں، حرام چیزوں سے بچنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ جب آدمی برائیوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیوں میں برکت ہوتی ہے۔ جس قدر انسان کی زندگی سے برائیاں نکلتی چلی جاتی ہیں، اس قدر اس کی زندگی میں بھلائیاں اور اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ لہٰذا پہلی دو چیزیں یا پہلی بنیاد جو ہے برکت کے لیے کیا ہے؟ ایمان اور پرہیزگاری، برائیوں سے بچنا اور ایمان کو پختہ بنانا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بتلائے ہیں ان میں ایک سبب ہے خیر کے کاموں میں خرچ کرنا۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن دینا ظاہر میں ہے اور بڑھنا باطن اور غیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، غریبوں اور فقیروں اور محتاجوں کے لیے جب ایک انسان اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتا ہے، انفاق جس کو آپ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ برکت بظاہر دکھائی نہیں دیتی، اگر دکھائی دیتی تو سبھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی ہے اللہ کی خاطر خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، جو بھی چیز تم دین کی خاطر غریبوں میں، فقیروں میں، جس کو بھی خرچ کرتے ہو دوسروں پر، تو اللہ تعالیٰ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ تم کو واپس اس کو لوٹاتا ہے، وہ اس کو پلٹا کے تم کو پھر سے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس لیے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ جب تم اللہ کے لیے دیتے ہو تو اللہ بھی تم کو دیتا ہے۔ تو اللہ سے پانے کے لیے کھونے کی تیاری انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم کھونا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف سے برکت بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو خرچ کر، یعنی بھلائی کے کاموں میں تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔
تو اللہ سے رزق پانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں رزق خرچ کرے. دینے سے بڑھتا ہے، حالانکہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے کہ دینے سے گھٹتا ہے. تو ایک انسان کے لیے رزق کی برکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جہاں کہیں اس کے لیے موقع ہو، بہت زیادہ نہ صحیح، تھوڑا بھی ہو، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے نہ رکھے، اپنے آپ کو بخل کے راستے پر نہ ڈالے، بلکہ سخاوت اس کے اندر ہو. تو اس حدیث سے، جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے اللہ کی طرف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 3، تجارت میں سچائی اور دھوکے بازی سے پرہیز. تجارت میں سچائی اور امانت داری یہ بھی انسان کے رزق میں برکت لاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، ڈیل کرنے والے، ان کو اختیار ہے، چاہے تو ڈیل پکی کریں، چاہے تو پھر اس کو کینسل کریں. کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں الگ نہیں ہوتے. جب تک دونوں ساتھ میں ہیں، بات چل رہی ہے، تب تک کے اختیار ہیں. ایک بار ڈیل پکی کرنے کے بعد پھر اختیار نہیں ہے. تو کہا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر وہ اپنی بات میں سچائی کا اہتمام کریں اور اپنی چیز کی اصل حالت بیان کر دیں تو ان کی تجارت میں، ان کے لین دین میں برکت ڈالی جاتی ہے. مثلا آپ پھل بیچ رہے ہیں، آپ کے پھل میں خرابی ہے، اس کا عیب چھپا کے دھوکہ دے کے آپ نے دے دیا، تو آپ کی ڈیل کی برکت چلی جائے گی. کیوں؟ اسی لیے کہا وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اگر وہ اپنی چیز کے عیب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کی تجارت کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ مٹا دی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تجارت میں جب جھوٹ اور دھوکہ آتا ہے، جھوٹ اور تلبیس آتی ہے، اللہ تعالیٰ تجارت کی برکت مٹا دیتا ہے. لیکن جب تجارت کے اندر سچائی آتی ہے اور اس کے اندر ایک انسان اپنی چیز کو بیان کر دیتا ہے، بھائی میری چیز اس ریٹ کی ہے، میری چیز اس لیول کی ہے، یہ نہیں کہ دھوکہ دے، اس میں عیب ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، لینا ہے لو، ورنہ مت لو. سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ بھائی چیز یہ نقصان تو نہیں ہوگا، اس میں یہ پرابلم تو نہیں ہے، کہہ رہے نہیں صاحب کچھ نہیں ہوگا. اور جیسی خریدا واپس آیا، بھائی اس میں پرابلم ہو رہا ہے، کاؤنٹر چھوڑ دیا، آپ واپس آنا نہیں. لیتے وقت دیکھنا چاہیے تھا، آپ ہی تو بولے تھے اچھا ہے. بھائی ہم بولے لیکن آپ کو دیکھنے کے لیے بھی تو بولے تھے، دیکھ کے لے لو، بعد میں ہم نہیں ذمہ دار. تو آدمی اپنی چیز کا عیب چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس کی برکت مٹ جاتی ہے. اور ایسے آدمی سے لوگ خریدتے بھی نہیں ہیں، ایک بار دھوکہ کھاتے ہیں، بار بار اس کے پاس نہیں جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی تاجر ایسا ہو کہ وہ چیز صحیح دیتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی تو بتاتا صاحب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ لو، یہ زیادہ اچھا آپ کے لیے، پیسہ آپ کا ضائع ہو جائے گا. وہ آدمی بھروسہ جب اس پر کرتا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، 10 آدمی کو اس کے پاس بھیجتا ہے کہ وہ دے گا تو صحیح دے گا. لہذا تجارت میں سچائی اور بیان، وضاحت، اس کے ذریعے سے برکت آتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آج آپ مارکیٹنگ کے نام پر دیکھیں، ایک انسان غلط چیز کو بھی لوگوں کو بیچ دیتا ہے اور دھوکہ دے دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجارت میں نفع کمایا، چاہے اس کی تنخواہ بڑھ جائے، چاہے اس کا مال بڑھ جائے، لیکن اگر مال بڑھ کے اس کی برکت مٹ جائے تو زیادہ مال بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر تھوڑی چیز ہو اور اللہ اس میں برکت ڈال دے تو جتنا ضرورت ہے اللہ اس کم میں بھی پوری کر دیتا ہے. اصل چیز برکت ہے، صرف زیادتی نہیں. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی تجارت میں سچ کا اہتمام کرے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو. جھوٹ نہ صرف دنیا میں ذلیل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے. نمبر 4، عبادت کے لیے فراغت. تجارت انسان کی عبادات کو خراب کرتی ہے. ایک انسان تجارت میں ایسا لگ جاتا ہے، ایک آدمی فری ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے،
امام صاحب دیکھ کے خوش، کیا نوجوان ہے، ہر وقت مجھ سے بھی پہلے مسجد میں آتا ہے، لیکن پھر اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کو کہیں راستے میں ملتا ہے، بھائی بہت دن سے دکھائی نہیں دے رہے، کیا ہوا؟ جاب مل گیا۔ تو پہلے کیا تھا؟ بیکار پڑا ہوا تھا، کچھ کام نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا۔ اب واقعی کام مل گیا، اب نماز کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ حال جو مسلمانوں کا ہے کہ ہم دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین بھی ہمارے لیے دنیا کی ترقی کا ذریعہ ہے کہ بھائی کوئی ایسی دعا بتلاؤ جس سے کیا ملے؟ دنیا ملے، تو ہم دعا بھی مانگ رہے دنیا کے لیے۔ ایسی نماز بتلا دو جس کے ذریعے سے دنیا میں ترقی ہو، جاب لگے، کام ملے، تو ہم نمازیں بھی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم کو دنیا ملے۔ یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسی دنیا مل گئی، جس چیز کے ذریعے سے دنیا ملی وہ بھی چھوڑ دیتا آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اپنے اوقات میں سے وقت نکال میری عبادت کے لیے، اپنے سینے کو میری بندگی کے لیے تیار رکھ، مجھ کو بھول مت، میری بندگی سے فرار اختیار مت کر۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو۔ املأ صدرک غنًا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے دل میں محتاجی کا احساس نہیں ہوگا، اور واسد فقرک، اور میں تیری فقیری کو بھر دوں گا یا مٹا دوں گا، میں تیری فقیری کا تدارک کروں گا، بھرپائی کروں گا، اس کو مٹاؤں گا، تو تیرے دل کو بھی غنی کروں گا، اور مال کے اعتبار سے تیری فقیری کو بھی ہٹا دوں گا۔ کب؟ تو میری بندگی کے لیے تیار رہے، میرا بندہ بنا رہے، سب کی غلامی سے نکل کے میری غلامی اختیار کر۔ آج حال کیا ہے؟ بھائی میرے باس نے بلایا ہے تو آج چھٹی ہے پھر بھی جا رہا، باس نے بلایا کیا کروں؟ اور اللہ رب العالمین دن میں 5 مرتبہ ندا لگ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، حقیقی بڑا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کا احساس نہیں، 5 بار بلا کے بھی نہیں جا رہا، اور وہاں ایک فون آیا، مس کال دیکھا، بھائی مس کال دیکھا باس کا تو کچھ ہوگا بھائی، کر کے تو فون کیا ہے، خود سے کال کر رہا، صاحب کیا بات ہے، ذرا آ جاؤ آفس پہ کام ہے تھوڑا، یہ نہیں بولتا کیا چھٹی کا دن ہے آج کیسا غلطی تو نہیں کر رہے آپ مجھ کو بلا کے؟ نہیں، ٹھیک ہے صاحب، آیا بیوی کو بولتا جا رہا میں، اور کیسے جا رہے آج؟ جانا تھا، باس نے بلایا ہے، باس نے بلایا ہے، اتنا بڑا باس ہو گیا کہ اللہ سے بھی بڑھ کے ہو گیا۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، ملأت صدرک شغلاً، میں تیرے سینے کو کام کاج کی پریشانی سے بھر دوں گا، ایک کے بعد ایک، یہ باقی یہ کام رہ گیا، وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اسی میں تجھ کو الجھا دوں گا۔ میں ملأت صدرک شغلاً ولم اسد فقرک، لیکن تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا۔ تو محتاج کا محتاج رہے گا اور بزی ہوتا چلا جائے گا، تو بزی ہوتا چلا جائے گا، لیکن کام بڑھتا جائے گا، لیکن مال اور برکت نہیں بڑھے گی، فقیر کا فقیر ہی رہے گا تو۔ کیوں؟ میرا بندہ نہیں بنتا ہے تو اس کو دنیا میں ترقی نہیں دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت دنیا میں بھی انسان کے لیے رزق کا راستہ کھولتی ہے، اس کے فقر کا تدارک اس میں ہے، اس کے فقر کو ہٹاتی ہے اللہ کی عبادت۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ عبادت میں سستی نہ کرے، یہ بھی رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے توبہ اور استغفار، یہ بھی انسان کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ عجیب لگتا ہے، توبہ کیسا رزق کو بڑھائے گی؟ گناہ انسان کے رزق میں رکاوٹ ہے،
گناہوں سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دیتا ہے اور غیب سے اس کو رزق دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کے لیے مغفرت مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر بارش برسائے گا آسمان سے لگاتار تمہاری ضرورت کے مطابق۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد سے تم کو طاقت دے گا، مال اور اولاد سے تم کو طاقت دے گا، تمہاری مضبوطی بڑھائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تم کو نہریں عنایت کرے گا۔ تم استغفار کرو گناہوں سے، آسمان سے پانی برسے گا، تمہارے لیے باغ ہوں گے، تمہارے لیے نہریں ہوں گی، تمہارے لیے دنیا کے اندر رزق میں برکت ہوگی، مال ملے گا، اولاد تمہاری ملے گی۔ کب؟ استغفار کرو۔ اسی لیے امام القرطبی کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے رزق کے حصول میں استغفار اور توبہ کا بڑا دخل ہے۔ گناہ رزق میں مانع ہے، توبہ اور استغفار انسان کے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے، گناہ اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اس کو موقع ملے اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے جس کے حکم کو اس نے توڑا ہے، اپنے تعلق کو صحیح کر لے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، یہ بھی رزق کے راستے کھولتا ہے۔ نمبر 6، حرام سے بچنا، حرام سے بچنا۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک انسان حلال و حرام کی تقسیم ختم کر کے چاہتا ہے آنے دو، چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے، ضرورت تو پوری ہو رہی ہے۔ حرام رزق سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی حرام سے بچنے پر ایک انسان کی رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے لیے نئے راستے رزق کے کھولتا ہے۔ جب ایک انسان حرام کو چھوڑتا ہے تو بظاہر یہ چیز محرومی دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے رزق کا راستہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الطلاق میں آیت نمبر 2-3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ پھنسا ہوا آدمی ہے لیکن تقوی والی زندگی ہے، حرام کی طرف نہیں جائے گا، سود کی طرف نہیں جائے گا، کم ہی صحیح لیکن سود والا نہیں چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکل۔ السلام علیکم، آتے وقت بھی جاتے وقت بھی سلام کر، سلام سے برکت آئے گی۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ جو سنت ہے وہ چھڑا کے دوسری چیزیں لاتا ہے۔ ہم کو وہ چیزیں بہت بھاتی ہیں جو ثابت نہیں ہیں، اور جو ثابت ہیں وہ آتی نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا جو ثابت ہے، جو ثابت ہے۔ سلام، یہ ترمذی کی روایت ہے، اس لیے گھر میں جائیں اور سلام کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا آدمی۔ بولے بیوی کو کیسا سلام کروں میں؟ اچھا، یعنی بیوی چھوٹی اس سے عمر میں، بچے گھر میں ہیں تو آدمی سلام کرنے کو شرماتا ہے، السلام علیکم۔ بیوی بھی دیکھیے کہ آج کیا ہو گیا ان کو، کبھی کرتے نہیں، تو آدمی بعض اوقات شرماتا ہے اور شرمانے میں سنتیں چھوڑتا ہے۔ شرمائے نہیں بھائی، سنت چھوڑنے میں شرم نہیں آتی، شرم اس میں آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ شرم کس میں آنا چاہیے؟ سنت چھوڑنے میں۔ سنت پہ عمل کرنے میں شرم آئے، اس پہ شرم آنا چاہیے۔ ایک آدمی کو سنت پہ عمل کرنے میں شرم آئے، یہ شرم آنا شرم کے لائق ہے۔ آدمی کو شرم نہیں آنا چاہیے سنت پہ عمل کرنے میں، یہ ہمارے لیے عزت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سلام کے بعد نمبر 11، کھاتے وقت میں بسم اللہ کہنا اور مل کے کھانا۔ مل کے کھانے میں دونوں صورتیں ہیں، چاہے تو ایک ہی پلیٹ میں کھائیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے ایک وقت میں کھائیں، یہ بھی بہتر ہے کہ گھر کے لوگ مل کر ساتھ میں کھائیں،
یا ایک پلیٹ میں کھائیں، ایک پلیٹ میں کھانا برکت کا ذریعہ ہے، مل کر کھانا برکت کا ذریعہ ہے، بسم اللہ بولنا کھاتے وقت میں یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ وحشی ابن حرب کہتے ہیں ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ انا نأکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا نہیں، پیٹ کافی نہیں ہوتا ہے کھانا۔ قال فلعلکم تفترقون، آپ نے کہا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، قالوا نعم، کہا ہاں الگ الگ کھاتے ہیں۔ قال فاجتمعوا علی طعامکم، مل کر کھاؤ، واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، مل کر کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یعنی بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، اس میں تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ معلوم ہے کہ دو چیزیں ہیں جس سے رزق میں کھانے میں برکت آتی ہے، ایک مل کے کھانا، جیسے مثلا آپ کے پاس کئی لوگوں کا کھانا ہے، یہ ڈبہ لایا وہ ڈبہ لایا، آفس میں مثلا آپ مل کے کھائیں اس کو، تو اس میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی، اور ایک آدمی بھی آ گیا اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، ایک ایکسٹرا آدمی جوڑ لیا تب بھی کافی ہوگا، کیوں؟ مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تو اجتماع میں برکت ہے، مل جل کے کھانے میں برکت ہے، اور بسم اللہ بولنے میں، لیکن بسم اللہ بھی پھر اس میں اپنی طرف سے جوڑ دینا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہیں یہ ثابت نہیں ہے، وعلی برکت اللہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ بسم اللہ کہیں بس، بسم اللہ رب العالمین تلاوت کر رہے ہیں آپ کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے دوسرا کرنے کا شوق کیوں ہے؟ بسم اللہ رب العالمین، آپ اگر خط لکھ رہے ہیں تو لکھیے، آپ اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن یہ بسم اللہ رب العالمین یہ کیا ہے؟ کھاتے وقت نہیں ہے، کھاتے وقت کیا ہے؟ بسم اللہ، بعض بس بسم اللہ، تو اور کیا پورا قرآن پڑھے گا؟ بھئی جتنا ہے اتنا ہے، ہمارے نبی نے جب اتنا کیا ہم اتنا کریں گے، اگر زیادہ کرتے تو ہم زیادہ کرتے ہیں۔ لوگ کیسے ہیں، ان کو اگر آپ چھوٹا موٹا سیدھا سادہ کچھ دو، نہیں، اس کو اتنا لمبا کر کے آپ دو گے، ہاں کچھ بات ملی ہم کو، کہے کہ ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھو، ہاں سورہ بقرہ پڑھو، فلاں پڑھو، اب ہاں تو کچھ بات ہے۔ علماء سے بھی آئیں گے پوچھیں گے بھئی فلاں چیز کے لیے کوئی دعا یا ذکر یا کچھ ہے، کہا یہ ذکر ہے بس، مطلب اور کچھ چاہیے اس کو آگے پیچھے اتنا جو ہے بڑا بنا کے دیے تو ایسا لگتا ہے کچھ اچیومنٹ اس سے ہوگا۔ دین سادہ ہے اور آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، لہذا بسم اللہ بس بچوں کو سکھائیں، ابھی چھوٹا ہے کرتے کرتے وہ اتنا بڑا ہو جاتا کہ بسم اللہ بھول جاتا۔ بچوں کو جب وہ بات کر سکتے ہیں بسم اللہ کھاتے وقت سکھلائیے، ان کو عادت ڈالیے، ڈانٹیے اگر نہیں بولتے ہیں تو، یاد دلائیے کھاتے وقت میں بولو بیٹا بسم اللہ۔ بعض ماں باپ خود بولتے ہیں ان کی جگہ بسم اللہ، بچہ بول سکتا ہے، ماں باپ بول رہے بسم اللہ، اس کو کھلا رہے، وہ بول سکتا ہے، بھائی تو کیوں بول رہا ہے؟ کھا رہا وہ ہے، بول رہا تو عجیب بات، اس کو بولنے لگائیں، جب وہ بول سکتا ہے اس کو بولنے لگائیں بسم اللہ۔ یہ کھانے والے کے لیے ادب ہے کہ آدمی بسم اللہ بولے، تو بچوں کو بولنے لگائیں، گھر کے لوگ بولیں، اور یہ ایک آدمی جیسے مل کے کھا رہے ہیں، آدمی آواز سے بول دے بسم اللہ، تاکہ سب کو یاد آ جائے، ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بلائے کھانے کے لیے، بھئی آئیے تشریف لائیے کھانے میں شریک ہو جائیے، لوگ کیا بولتے ہیں؟ بولو بسم اللہ، تو اب وہ کھانے کے بیچ میں ہو، اب کہاں سے بسم اللہ؟ تو بولنا ہی بولنا ہے مسلمان نے، تو پھر یہ بولنا چاہیے بولو شروع میں بسم اللہ اور اینڈ میں بیچ میں بولو الحمدللہ، سب بولنا چاہیے، کہاں سے ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ جو ہے لوگوں کا فقرہ بن گیا ہے، بولتے رہتے ہیں لوگ بولو بسم اللہ، اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں واقعی کوئی بولتا نہیں ہے تو اس کو بولو بسم اللہ، بولا نہیں، اس کے لیے دعا ہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اگر بھول گیا مثلا اتنا بھوکا تھا کہ بسم اللہ ہی بھول گیا، ٹھیک ہے، اگر بھول گیا تو درمیان میں کیا کہیں؟ یاد آنے پر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یا دوسری بات میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، دونوں طرح سے بول سکتا ہے۔
تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھاتے وقت میں بسم اللہ بولنے سے اس میں کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 12، کھانے کا جوش ختم کر کے کھانا، یعنی اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں الٹا ہے معاملہ، کھانا ایک دم گرم چاہیے ہم کو، ایسے کہ لقمہ بھی بنانا مشکل ہو جائے اور منہ میں ڈالے تو آدمی کو جو ہے ہوا لے کے ٹھنڈا کرنا پڑے اس کو۔ ایک دم گرم کھانا کھانا یہ مناسب نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں آدمی یعنی کھانے کا جو ہے اس کا فور جس کو آپ کہتے ہیں، جوش جس کو کہتے ہیں، گرمی اس کی ایک دم سخت گرمی تھوڑا کم کرے۔ ٹھیک ہے بھائی گرم کھا، اتنا گرم کہ ایک دم آگ کھانے لگے تو کھارا اور لقمہ بھی منہ میں رکھنے جیسا نہیں ہے، اتنا گرم کیوں کھایا؟ مطلب کیا حکمت ہے اس میں؟ زبان بھی جل گئی، کوئی فائدہ اس میں ہے نہیں۔ لیکن ایک شوق ہے لوگوں کو گرم کھانا چاہیے، یہ کس وجہ سے مجھ کو آج تک نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کھانا اتنا گرم ہو کہ ٹھیک ہے کھا سکے، ایک دم گرم ہانڈی سے نکلتے ہی فوراً ایسا گرم ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ تو اس کا جو فور ہے، اس کی جو گرمی اور بھاپ اور ایک دم سختی اور شدت ہے، اس کو تھوڑا کم کر کے کھانا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انہا کانت اذا ثردت غطت شیئا، جب ثرید بناتی، گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں، وہ جو ثرید اس کو کہتے ہیں، تو اس کو ڈھانپ دیتی تھیں حتی یذھب فورہ، یہاں تک کہ اس کی بھاپ نکل جاتی، یعنی اس کی گرماہٹ ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ابھی ڈھانپ کے رکھ دیتی ہے اس کو۔ ثم تقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ اعظم للبرکہ، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کھانا جو ہے اس کو ایک دم گرم کھانے کے بجائے تھوڑا رک کے اگر کھائیں تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے پاس اتنا صبر ہونا چاہیے اس کے لیے۔ یہ دارمی، ابن حبان، حاکم اور بہقی کی روایت ہے۔ نمبر 13، کھانے کے اطراف سے کھانا، درمیان سے نہیں، یعنی اگر آپ کی پلیٹ میں کھانا ہے تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں، نہ یہ کہ آپ پورے پلیٹ میں ہاتھ گھمائیں اور کھائیں، اور خاص طور سے درمیان سے کھانا شروع کر دیں، مناسب نہیں ہے۔ تو کھانا جو ہے یہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضع الطعام فخذوا من حافته، جب کھانا رکھا جائے سامنے، فخذوا من حافته، تو اس کے سائیڈ سے، کناروں سے کھاؤ، وذروا وسطه، اور اس کے درمیان کے حصے کو چھوڑے رکھو، یعنی اس کا جب وقت آئے گا تو وہ کھائیں گے، لیکن پہلے ہی درمیان سے کھانا شروع کرنا کہ درمیان میں ختم ہو جائے اور دائیں بائیں باقی رہے، ایسا مت کھاؤ۔ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ فِي وَسَطِهِ، اس لیے کہ برکت اس کے درمیان میں اترتی رہتی ہے۔ کھانا ہے مثلاً آپ کی پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ ڈائریکٹ اس کے پہاڑ پہ سے کھانا شروع کر دیں، نہیں، آپ کیا کریں؟ اپنے سامنے کنارے سے کھائیں، اس لیے کہ برکت درمیان میں اترتی ہے، تو درمیان سے کھانے سے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یعنی سامنے سے کھانا چاہیے، درمیان سے نہیں۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کی اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ پلیٹ اور انگلیاں صاف کر کے کھا لے، انگلیاں چاٹ لے اور پلیٹ صاف کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم فلیلعق اصابعہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ لے، فإنہ لا یدری فی ایتہن البرکہ، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت ہوتی ہے، اگر آدمی پورا انگلیاں چاٹ لے تو وہ پوری برکت اس کی حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے مفید اور کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو پلیٹ کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور گرا تو بھی اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے اگر وہ صاف ہے تو، اور صاف کر کے کھا لینا چاہیے اگر صاف کر سکتے ہیں تو۔ اور ہاتھ کھانے کے بعد میں ہاتھ، لوگوں کے بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہیں ہاتھ سنے رہتے ہیں، اتنے سارے جو ہے کھانے کے دانے اس کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور ویسی جا کے آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اس کو بہت اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے
یعنی جیسے اس کو بہت ضرورت ہے، بھوکا ہے آدمی، جسے ہاتھ انگلیاں چاٹ رہا ہے، آپ اتنا کھائے اس میں آپ کو نہیں لگا، جو بچا ہوا ہے اپنی انگلیاں صاف کر لیں، وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے سارے کھانے کی بجائے اللہ اس میں برکت ڈال دے اور وہی چیز انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو۔ لہٰذا انگلیاں جو ہیں چاٹ کے کھانا چاہیے اور برتن کو صاف کر کے کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ برکت کہاں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مہمان نوازی کرنا یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے کہ ایک آدمی صرف ہمیشہ خود ہی کھاتا ہے، ایسا نہیں ہو، بلکہ لوگوں کو اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت بھی دے، پاس پڑوس سے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو۔ اس سے کھانے میں انسان کے برکت ہوتی ہے، کیوں؟ خصوصاً جب وہ کھانے کے بعد اس کے لیے برکت کی دعا دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن بصر کہتے ہیں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے، قال فقربنا الیہ طعاما ووطبة فاکل منها، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا تو آپ نے اس میں سے کھایا، ثم اوتی بتمر فکان یاکلہ، اور آپ کے پاس اس کے بعد کھجوریں لائی گئیں تو آپ نے کھجوروں میں سے بھی کھایا، وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى، اور آپ جو کھجور کی گٹلیاں ہوتی تھیں اس طرح سے جو دو انگلیاں ہیں، سبابہ جو انگوٹھے سے کے قریب والی انگلی اور درمیانی انگلی، اس پر جو ہے بیج اس طرح سے رکھتے اور اس کو پھینکتے تھے۔ ثم اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی یا پینے کی کوئی چیز، دودھ یا کچھ لایا گیا، آپ نے اس کو پیا۔ ثم ناولہ الذی عن یمینہ، پھر اپنے دائیں والے کو وہ دے دیا بچا ہوا پانی یا بچا ہوا دودھ۔ فقال ابی، میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُوا اللَّهَ لَنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کے کہا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ فقال اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، تین دعائیں کی۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو رزق تو نے ان کو دیا ہے اس میں برکت دے دے، اور واغفر لہم، ان کی مغفرت کر دے، وارحمہم، ان پر رحمت نازل فرما، ان پر رحم فرما۔ تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ادب ہے کہ کسی مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے لیے اس طرح کی دعا کرے۔ تو ایک آدمی جب لوگوں کو جو جانکار ہے، یہ دعا پڑھنے والا ہے، اگر اس کو بلاتا ہے تو اس کی دعا اس کے حق میں برکت کی، رزق کے لیے ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میزبانی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ میزبانی، آفس میں آپ ہیں، کینٹین سے آپ نے کسی کو کھلا دیا اپنی طرف سے، اب وہ آدمی سمجھدار ہے، اس آدمی نے آپ کے لیے دعا کر دی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ لیکن ہم کیا ہیں، اتنے اس دور میں خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اپنا ہی سوچتے ہیں، بلکہ دوسروں سے کہتے ہیں دعوت نہیں دیتا تو کب کھلا رہا، اچھا خود جو ہے خود کو شوق نہیں ہے، دوسروں کو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم دوسروں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وہ بھی دل میں سوچتا ہے خود تو کبھی کھلاتا نہیں، ہمیں کوئی بولتے رہتا ہمیشہ کھلاؤ۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ میزبانی کریں، یہ میزبانی اس کے رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 16، ضعفاء اور فقراء کا اکرام، غریب، مسکین، فقیر، محتاج لوگ، ان کو کھلانا پلانا اور ان لوگوں کے کام آنا، ان کے لباس کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے ان کے کام آنا، لیکن اس کو فیس بک پہ نہیں ڈالنا۔ آج عام طور سے یہ بیماری پھیل گئی ہے، اس کو اس لیے اتنا بولنا پڑ رہا ہے بار بار کیونکہ آدمی رکتا ہی نہیں۔ ایک شیخ کہنے لگے کہ حرم میں آدمی بیٹھا ہے اور بازو والے کو فون دے کے بولتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، میرا فوٹو نکال۔ یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے، اور وہ دعا کر رہا ہے اور اس کا فوٹو نکال رہا ہے۔ وہ فوٹو نکال کے کہاں ڈال رہا ہے؟ فیس بک پہ، کہ میں دیکھو کیسی دعا مانگ رہا ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ اپنی عبادات جو ہیں، جو اللہ اور اس کے درمیان ہیں، اس کو بھی چھپانے کی جو ہے کوشش نہیں، بلکہ اس کو بھی دنیا میں دکھانے کی فکر ہے، کیا ہماری عبادتیں ہو چکی ہیں۔ عن مصعب بن سعد قال رأى سعد
ان له فضلا علی من دونہ، حضرت راستہ بناتا ہے، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس کا گمان بھی نہ ہو کہ ایسا کریں گے تو آئے گا، نہیں، اللہ کہیں ایسی جگہ سے دیتا ہے اس کی سوچ میں وہ تھا ہی نہیں، اس کے گمان میں نہیں تھا، اس کے کیلکولیشن میں وہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کہاں سے دیتا ہے؟ غیب سے۔ لیکن کب؟ جب انسان حرام سے بچتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حرام عام ہو چکا ہے، جھوٹ بول کر، چوری کر کے، دھوکہ دے کے، خیانت کر کے، اور اسی طرح سے ملاوٹ کر کے، اور نہ جانے کتنی برائیاں ہماری تجارتوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، حرام تو حرام، جانے دو بھائی، آ رہا نا، آدمی حرام حاصل کر لیتا ہے۔ حرام انسان کے رزق کی خیر اور برکت کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن جب آدمی حرام سے بچتا ہے تو بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ اب کچھ بھی راستہ نہیں، لیکن اس کی سوچ میں راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کروڑوں راستے ہیں، اللہ تعالیٰ جس راستے سے چاہے اس کو رزق دے۔ لہٰذا جس انسان کے دل میں اللہ پر ایمان ہے وہ آدمی کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ہم فیل ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اگر راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا۔ راستہ نہیں ہے، اللہ راستہ بناتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ کون؟ جو تقوی اختیار کرے۔ تو لہٰذا حرام سے بچنا بھی رزق کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ نمبر 7، قناعت۔ قناعت، اللہ نے جتنا دیا اس پر شکایت کرنے کی بجائے راضی ہونا، اللہ کا شکر ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطاہ، اللہ جو کچھ بندے کو دیتا ہے اس میں اس کو آزماتا ہے۔ جو کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے اس دینے میں اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فَإِن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، اگر اللہ نے جتنا بندے کو دیا ہے اللہ سے ناراض نہ ہو بلکہ اللہ سے کیا ہو؟ راضی۔ اللہ تیرا بڑا احسان تو نے دیا، تھوڑا دکھ رہا ہے لیکن تو نے دیا، بہت احسان نہیں دیتا تو اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی رہے تو کیا ہوتا ہے؟ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کو برکت دیتا ہے۔ وَوَسَّعَهُ، اور وسیع اس کو کرتا ہے، رزق اور پھیلاتا ہے اور برکت اس میں دیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے دیے ہوئے پر آدمی راضی ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، وَإِن لَّمْ يَرْضَ، اگر وہ راضی نہ ہو اللہ سے، شکایت ہی کرتا رہو، کیا اتنا کر رہا اللہ دیتا ہی نہیں، کیا فائدہ اتنا دعا کر کے، اتنی نمازیں پڑھ رہا 5 ٹائم کی پھر بھی دیتا نہیں، کیا کیا نہیں کیا میں نے، دعائیں پڑھ رہا، سب کچھ مولوی صاحب جو دیے وہ دے رہا ہی نہیں اللہ، شکایت کرے، دے رہا لیکن تھوڑا دے رہا۔ اگر اللہ کی شکایت کریں، راضی اللہ سے نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اگر وہ راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت نہیں ڈالتا۔ اور وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، اور جتنا تقدیر میں ہے اس میں کچھ بھی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ شکایت کرنے سے بڑھتا ہے کچھ نہیں، لیکن شکر کرنے سے بڑھتا ہے، قناعت سے بڑھتا ہے، رضا سے بڑھتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس کی قدر کرے، آدمی اس کی قدر کرے اور اس پر اللہ کا شکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، ناراض نہ ہو۔ اللہ چاہے زیادہ دے یا تھوڑا دے، اللہ سے اگر آدمی راضی رہتا ہے تھوڑا بھی اللہ کافی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی، تھوڑے کو زیادہ بنا دے اور زیادہ کو تھوڑا، اللہ جو چاہے کرے۔ یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی اور حدیث صحیح ہے۔ نمبر 8، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ آدمی تجارت کے لیے جائے، جاب کے لیے جائے، آدمی دنیا کی کوشش کے لیے بازار میں یا کہیں بھی سفر میں جائے، آدمی رزق کے لیے اپنی کوشش پر بھروسہ نہ رکھے
بلکہ رزق کے لیے اللہ پر اعتماد رکھیں۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ دے گا، ہم کوشش کریں گے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں نہیں، میری دکان نہیں، میرا ایجوکیشن نہیں، میرا باس، میری کمپنی نہیں، میرا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں کوشش کروں گا، اللہ ضرور دے گا۔ اللہ میری کوشش کا محتاج نہیں، لیکن قاعدہ ہے، اللہ نے ضابطہ سکھلایا، دینے والا اللہ ہے، کوشش تو میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیے بغیر کسی کوشش سے ملتا نہیں ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو نہ صرف رزق کے معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا ہو، یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، زندگی کے معاملات میں بیماری کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے اولاد یا رزق، مال متاع، کامیابی، کچھ بھی ہو، دین، عبادت، علم، کچھ بھی ہو، توکل اللہ پر کرنا چاہیے کہ اللہ اگر چاہے تو سب مل سکتا ہے، اللہ پر اعتماد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، تم کو ویسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور سیر ہو کر بھر پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق کے حاصل کرنے میں توکل کا دخل ہے۔ آدمی کوشش چھوٹی ہی کیوں نہ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا اعتماد ہماری دکانوں پر ہے، دکان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ چاہے جہاں سے بھی چاہے انسان کے لیے راستہ کھول دے، تو لہٰذا دل کی دنیا میں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ توکل نہیں چھوڑے آدمی، چیزوں پر اعتماد نہ کرے، مال و متاع، دنیا کی کوششیں، ڈگریاں، یہ وہ فلاں دوست، یہ سیٹنگ وہ سیٹنگ، وہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ کا مقام نہ دے۔ یہ سارا میرا نقشہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامیابی ڈالے گا، ورنہ نہیں۔ گھر کی پوری وائرنگ کر لی آپ، اس کو پاور ہاؤس سے نہیں جوڑے، چالو ہوگا لائٹ، پنکھا، کچھ بھی نہیں، اے سی، فریج، ساری وائرنگ صحیح ہے، بھائی تم کنیکٹ ہی نہیں ہوا ابھی تک پول سے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو اللہ کی طرف سے اگر تعلق اللہ سے نہ ہو، اللہ سے اگر اللہ پر اعتماد نہ ہو، اصل سے نہیں مل رہا ہے، تو پھر دنیا کی ساری سیٹنگ اور ساری کوششیں کچھ کام کی نہیں، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے اس میں کامیابی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ پر توکل کرنا یہ انسان کے لیے رزق کے راستے کھولتا ہے۔ یہ حدیث احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 9، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلق کو صحیح کرنا بہت مشکل ہے۔ رشتہ داروں سے، سب لوگوں کے رشتہ دار خرابی ہوتے ہیں، ہر آدمی بولتا ہے، دو رشتہ داروں سے آزو بازو بٹھا کے پوچھے تمہارے رشتہ دار کیسے، بولے سب برے، وہ بولے گا تو سب برے، یعنی یہ اس کو برا بول رہا، وہ اس کو برا بولتا ہے۔ آدمی صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اکرام کا سلوک کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، جتنی طاقت اپنی ہے۔ صلہ رحمی، یہ نہیں کہ ان سے تعلق کٹ کر دیا، بات بند۔ کیوں؟ ولیمے میں گیا تھا، کرسی نہیں دی ہے، تو کرسی رکھی ہوئی تھی، لینے کو کیا ہوا؟ اس نے دیا نہیں، اس کا کام ہے کرسی لا کے دینا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں، ہم سالوں کے رشتے ختم کر دیتے ہیں، یہ گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں سے عزت کی چاہت رکھنا، کچھ بھی مانگنا نہیں چاہیے لوگوں سے، عزت بھی نہیں، لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی کو کہیں کہ روٹی مانگو کسی سے، ہم تھوڑی روٹی مانگتے ہیں، پھر عزت کیوں مانگ رہا؟ جب کچھ نہیں چاہیے تجھ کو تو پھر عزت کیوں مانگتا ہے؟
اور واقعی ایک آدمی اپنا حق مانگے تو سمجھ میں آتا ہے، اننیسیسری آدمی چاہتا ہے کہ سب اس کو جھیلیں، کیوں؟ یہ جو چیز ہے یہ بری بات ہے، اس سے رشتہ داریوں میں دراڑ آتی ہے۔ ہر آدمی ناز و نخرے کرتا ہے، اس وجہ سے رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں۔ آدمی اپنی ڈیوٹی پورا کرنے کا مزاج اگر رکھے، خود دوسروں سے احسان کرے، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، میری ڈیوٹی میں پوری کروں گا، رشتہ داریاں اچھی ہو جاتی ہیں۔ صلہ رحمی کرنا رزق کو بڑھاتا ہے، بلکہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری ہو، بسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، تنگ کرنا، پھیلانا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو اللہ پھیلا دے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، رزق اور عمر کا بڑھنا اگر کوئی چاہتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق اچھا کرے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا ایک راستہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے۔ یہ اگرچہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ کو ترقی واقعی کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی طرف سے ایک طرفہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ وہ برے ہیں، میں کیوں جڑوں؟ ٹھیک ہے، رزق میں برکت نہیں ہوگی، رزق چاہیے نا، عمر بڑھانا ہے، اپنی عمر میں برکت چاہیے، تیری اوقات، تیرے ٹائم تیرے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا ہے، برکت چاہیے ٹائم میں، برکت چاہیے رزق میں، رشتہ جوڑ، دل نہ چاہے تو بھی۔ کیوں بھائی؟ اگر مجبوری آ گئی تو قرض لیتا کہ نہیں؟ دل بالکل نہیں چاہتا، بہت برا آدمی ہے، کیا کروں، وقت آ گیا اپنا ایسا، تو پیسے کے لیے جڑتا ہے ویسا بھی آدمی سے۔ رشتہ داروں سے جڑے، کیوں؟ تیرا فائدہ ہے اس میں، وہ برے رہیں اچھے رہیں، ان سے تو جڑے گا، ان سے اچھا سلوک کرے گا، تیرا فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ تو ہے ہی ہے، آخرت کا بھی ہے۔ دنیا میں تیرے رزق میں برکت ہوگی اور عمر میں برکت ہوگی، آخرت میں اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ لہٰذا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے میں۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 10، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ یہ بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن بہت سے گھروں میں چیز نہیں ہے۔ آتے ہی آدمی کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں شروع کرتا ہے۔ کھانا بن گیا؟ آتے ہی کیا سلام نہیں، کچھ نہیں، آتے ہی کھانا تیار کرو، جلدی سے میں کھا رہا ہوں، مجھ کو باہر جانا ہے۔ سلام بھی نہیں، دعا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آتے ہی اپنی ضرورت۔ آج ہم لوگ بالکل مطلبی ہو گئے ہیں، بیوی، شوہر، باپ، بیٹا، سارے گھر کے اندر سلام ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کرنے والے بھی سلام ایسا بے ڈھنگا کرتے ہیں کہ اسلامی سلام بھی نہیں، کچھ کا کچھ ہی اپنی طرف۔ السلام علیکم، کیا بول رہا ہے تو السلام علیکم، تو اس طرح سے سلام کرتے ہیں۔ آپ کو سلام بھی کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک جو ہے کسٹمائز سلام ہے، السلام علیکم، یہ سلام ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے اس کو جو بھی بنا لیتے ہیں اور وہ ہم اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو سلام سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، اے بچے، اذا دخلت علی اہلک، جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے، فسلم، تو سلام کر۔ گھر میں جائے، گھر میں داخل ہو، سلام کر۔ یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، تیرا سلام کرنا تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب بنے گا۔ تجھ پر بھی اللہ کی برکت نازل ہوگی اور گھر والوں پر بھی برکت ہوگی، لہٰذا تو سلام کر۔ اتنی چھوٹی چیز ہے، لیکن ہم اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، گھروں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں گھر میں کیا لگائیں؟ کعبہ کا فوٹو لگائیں، برکت آئے گی اس سے۔ کون بولا؟ اگر ہوتا تو نبی کے گھر میں کعبہ کا فوٹو ہوتا۔ آج بہت سے گھروں میں آپ دیکھیں گے برکت کے لیے کعبہ کی جو ہے وہ کعبہ کا دروازہ بنا ہوا ہے۔ کون بتایا آپ کو اس سے برکت آئے گی؟ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔
اس طرح کی چیزوں کو گھروں سے ہٹا دینا چاہیے. اس طرح کعبہ سے محبت رکھیں بھائی، کعبہ سے محبت ہم کو رہے، لیکن گھر میں برکت کے لیے کعبہ کے دروازے کی تصویر لگانا اگر صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لگاتے. کیوں نہیں لگایا ان لوگوں نے؟ نہیں لگایا. تو یہ اسلام میں نہیں ہوتا تو وہ لوگ کرتے. برکت کے لیے کیا ہے؟ گھر میں ناریل لگانا، لیمو مرچ دکان میں لگانا، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے. آسانی ہے، سادہ سیدھا سلام کرو السلام علیکم، اس سے زیادہ بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے زیادہ بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکت کی دعا اس میں ہے. پورا سلام کرو. بچوں کو سکھاؤ، بچے اسکول کو جا رہے ہیں، ٹاٹا بائے بائے. آپ دیکھیے گھروں کا حال کیا ہے. ٹاٹا پاپا ٹاٹا، یہ کیا ہے بھائی؟ پاپا بھی اور ٹاٹا بھی. یہ گھروں کا حال ہمارے. السلام علیکم آتے وقت بھی، السلام علیکم جاتے وقت بھی. یہ گھروں کا اتنی ایک چیز زندہ کر لیں، اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خدا حافظ. یہ کہاں سے آیا؟ اچھا نہیں، خدا نہیں بولنا، کیا بولنا؟ اللہ حافظ. سلام کیوں نہیں کرتا؟ جو ہے وہ کرنا، جو ہے وہ کرنا. السلام علیکم اتنا بس ہو گیا. اپنی طرف سے نئے نئے بنا کے کچھ کر مت. جتنا ہے اسلام میں. ہمارے نبی کیا بولتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعد کے دل میں بات آئی کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں دوسروں سے افضل ہوں، میں دین کے لیے خرچ کرتا ہوں، دین کے لیے میں مجاہدہ کرتا ہوں، تو دوسرے لوگ اتنا نہیں کر پاتے ہیں جتنا میں کرتا ہوں. تو ان کے دل میں بات آئی کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تمہیں جو رزق ملتا ہے کیا وہ تمہارے کمزوروں کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے؟ هل تنصرون وترزقون، تم مدد کیے جاتے ہو، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تو کیا وہ رزق اور وہ نصرت اللہ کی تمہارے کمزوروں کی طرف سے نہیں ہوتی ہے؟ انہی سے تو تمہاری مدد ہوتی ہے. یعنی جو سماج کا کمزور طبقہ ہوتا ہے، غربا، فقراء، محتاج، بیمار، پریشان حال، جب یہ دعا کرتے ہیں کسی کے لیے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو ایک انسان سماج میں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، سماج میں جو کمزور لوگ ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، جب ان کے کسی کام آتا ہے اور یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو رزق دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. دو باتیں آپ نے فرمائیں، هل تنصرون وترزقون، اللہ کی طرف سے مدد ہونا اور رزق ملنا کس کے سبب ہوتا ہے؟ سماج کے کمزور لوگ. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بیمار، یہ فقیر، یہ محتاج بوجھ ہے سماج پہ، ان کو ہم کو زکوٰۃ دینی پڑتی، ان کی مدد کرنی پڑتی ہے، خود کچھ نہیں کرتے. حالانکہ بات الٹی، ان کے ذریعے سے تم کو رزق ملتا ہے. جب تم ان کی مدد کرتے ہو اللہ تم کو دیتا ہے، جب یہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تم کو دیتا ہے. تو وہ بوجھ نہیں ہے، وہ مدد کا ذریعہ ہے. جس سماج میں آپ سوچئے یہ مینٹالٹی ہو کہ سماج کے جو کمزور لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف سے لینے کا ذریعہ ہیں، وہ سماج کتنا اچھا ہو جائے گا. اور جس سماج میں لوگوں کی ذہنیت ہو جائے یہ سب بوجھ ہیں، یہ کب دنیا سے اٹھ جاتے، سماج ایک دم اچھا ہو جائے گا ہمارا. تو یہ سماج بگڑا ہوا ہے. لہذا سماج کے کمزوروں کو سماج کے لیے خیر سمجھنا چاہیے. تو یہاں پر یہ آپ نے بتلایا کہ اللہ کی طرف سے جو رزق دیا جاتا ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے. لہذا غرباء اور فقراء کے کام آنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے. نمبر 17، حج اور عمرے کی پابندی. حج اور عمرے کی پابندی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. آپ فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ کرتے رہو. حج ہوا تو عمرہ، عمرہ ہوا تو حج. علماء نے کہا ایسا ہے یہ کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد ایک کرتے رہو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں حج اور عمرہ آدمی کے فقر اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. حج سے اور عمرے سے
آدمی کا فقر اللہ مٹاتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کیسے؟ کما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جیسے بھٹی سونا چاندی اور لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ صاف کرنے کے لیے سونے چاندی کو کس میں ڈالتے ہیں؟ آگ میں ڈالتے ہیں، اس آگ سے اس کا کچرا سب صاف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کچرا اس سونے کا، چاندی کا اور لوہے کا صاف ہوتا ہے بھٹی میں ڈالنے سے، ویسے ہی ایک آدمی کے گناہ اور اس کی غریبی صاف ہو جاتی ہے حج اور عمرے کے ذریعے سے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 18، اللہ سے رزق کی دعا کرنا، برکت کی دعا کرنا، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے رزق میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ نے سکھلائی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو دنیا میں بھی ہم کو بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما اور ہم کو جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ بہترین دعا ہے جو آدمی کو مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک ہے، آپ فرماتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ ہدایت مانگتا ہوں، تقوی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت، پرہیزگاری مانگتا ہوں، عفاف پاک دامنی مانگتا ہوں، اور غنا مانگتا ہوں۔ تو اس میں غنا کی بھی دعا، مالداری کی یا دل کی غنا دونوں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقیری سے اور کمی سے اور ذلت سے، واعوذ بک ان اظلم او اظلم، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی اور مجھ پر ظلم کرے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اس میں فقر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جس میں برکت کی دعا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت دے، وبارک لی فیما رزقتنی، اور جو رزق تو نے مجھ کو دیا ہے اس میں میرے لیے برکت دے دے، وبارک لی فیما رزقتنی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت کا۔ تو یہ کچھ کل ملا کے 18 چیزیں آج ہم نے دیکھی جن سے ایک انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ ایک ایک کر کے میں آخر میں بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور جو بعد میں آئیں ان کے لیے بھی واپس یاد دہانی ہو۔ نمبر 1، ایمان اور تقوی، ایمان کا اہتمام اور گناہوں سے بچنا۔ نمبر 2، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ نمبر 3، تجارت میں سچائی اور صفائی، صاف صاف بتا دینا۔ اسی طرح سے نمبر 4، اپنے اوقات میں سے عبادت کے لیے وقت فارغ کرنا، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا۔ نمبر 5، توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا۔ نمبر 6، تقوی، اللہ کے ڈر سے، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، تو حرام کی طرف نہیں جانا، یہ بھی رزق کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، اللہ نے جتنا دیا ہے اللہ پر اس سے راضی رہنا، ناراض نہیں ہونا، شکایت نہیں کرنا بلکہ قناعت کرنا۔ نمبر 8، اپنی زندگی کے تمام مسائل میں، رزق کے حصول میں اپنی کوشش اپنے اسباب کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ نمبر 9، صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا۔ نمبر 10، گھر میں آتے جاتے وقت میں سلام کرنا۔ نمبر 11، کھاتے وقت میں مل کر کھانا اور بسم اللہ کہنا۔ نمبر 12، کھانے کا جوش ختم کر کے کھانا۔ نمبر 13، کھانے کے اطراف سے کھانا، درمیان سے نہیں کھانا۔ اسی طرح سے نمبر 14، کھانے کے بعد پلیٹ صاف کر کے کھانا اور انگلیاں چاٹ لینا۔ نمبر 15، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اپنی طرف سے کھانے کی دعوت دینا اور ان سے دعا کا مطالبہ کرنا، اگر چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے جیسے صحابی نے کیا۔ نمبر 16، ضعفاء اور فقراء کو سماج میں بوجھ سمجھنے کی بجائے ان کو اپنے لیے اللہ کی نصرت اور رزق میں برکت کا ذریعہ سمجھنا اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لینا۔ نمبر 17،
حج اور عمرے کی پابندی اور اس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 18 اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت کی دعا کرنا۔ تو یہ باتیں آج ہم نے سیکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت دے اور ہم سب کو حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔